جنت کا آغاز دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بہشتی دروازے دنیا میں بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کی دنیا میں نیت، ارادہ اور عادات جنتی والی نہیں ہیں، وہ آگے کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے دنیا میں جن نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، کیا وہ تیرا حق تھا؟ وہ تو تیرا حق تھا ہی نہیں۔ اگر وہ تیرا حق نہیں تھا تو پھر دنیا میں تیرے لیے جنت تھی۔ تو نے جنت کو جہنم خود بنایا۔ تو نے قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، زندگی کو محسوس نہیں کیا، زندگی کو یوں ہی ضائع کیا اور زندگی کو بیکار کر دیا۔ آپ کسی اچھی بیکری میں جائیں اور وہاں سے ایک 500 روپے کا اچھا سا کیک لیں اور اپنے قریبی دوست کے پاس اس کے گھر جائیں اور گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ یہ 500 روپے اب آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ تحفے میں بدل جائے گا۔ اس میں خلوص اور محبت کی چاشنی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ دوست آپ سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ تکلف آپ نے کیوں کیا، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ آپ کا دیا ہوا کیک اٹھائے اور زمین پر پٹک دے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ بات 500 روپے کی نہیں، بات آپ کے خلوص، چاہت اور تحفے کی ہے۔ اسی طرح کائنات کے مالک نے زندگی بھی تحفے کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ سوچئے کہ ہم زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے ہسپتال میں جائیں، وہاں لوگوں کی میتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ بس وقت پورا ہو گیا تھا۔ وقت پورا ہو جائے تو انسان میت ہے، پھر صدیوں کا فاصلہ ہے، نام مٹ جائے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ زندگی ہے۔ آپ اسے محسوس کیجئے۔ اگر آپ کے پاس 5 روپے کی کسی نالی کی یا گٹر میں گر جائیں تو آپ یہ نکال لیں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ اگر زندگی کا ایک دن ضائع ہو جائے تو اس کی قدر ہی نہیں کی جاتی۔ یہ زندگی، اس کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوقات سے بھی زیادہ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اسے محسوس کیجئے۔ غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محسوس نہیں کرتے اور یہ گزرتی جا رہی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ سقراط جب چھوٹا تھا تو وہ ایک راستے پر چل کر جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک کمہار تھا جو مٹی سے برتن بناتا تھا۔ سقراط روز راستے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے اس کمہار کو غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن کمہار نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تو روز یہاں سے گزرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ تو ہے جو تو دیکھتا ہے۔ سقراط نے جواب دیا، میں کچھ سوچتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بناتے ہیں، ان کے بارے میں میرے چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات ہیں۔ کمہار نے کہا، سوال پوچھو۔ آگے سے سقراط نے کہا، یہ جو تم بناتے ہو وہ پہلے کہاں بنتا ہے؟ کمہار نے جواب دیا، پہلے یہ میرے خیال میں بنتا ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، بابا مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ پھر کمہار نے پوچھا، کیا سمجھ میں آ گیا ہے؟ سقراط، ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بدلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہمیں کچھ بن چکے تھے، تخلیق بعد میں آئی ہے۔ سقراط نے پھر کہا، جب آپ یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو برتن میں ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے؟ کمہار نے کہا، میں اس میں اپنی محبت ڈالتا ہوں۔ جو چیز بنا رہا ہوتا ہے، اس میں پورا خلوص، میری پوری صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ میری پہچان بنے گا۔ سقراط نے کہا، مجھے سمجھ آ گیا بابا، جو بنانے والا ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ پھر سقراط نے کہا، یہ برتن نہیں معلوم تم کب سے بنا رہے ہو، کوئی خواہش ہے تمہارے دل میں جو کہ میں پوری کر سکوں؟ کمہار نے کہا، میں ایک ایسا برتن بناؤں کہ بس دنیا اش اش کر اٹھے، پھر میں ایسا برتن نہ بنا سکوں۔ سقراط نے کہا، مجھے سمجھ آ گیا کہ بنانے والا ایسی ہی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، کہ دنیا میں اس شخص کے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ صاحبان عقل و فہم اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعہ سے بڑے بڑے معنی نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر واقعے میں اللہ نے ہمارے لیے ایک عقل کے بڑے بڑے پوشیدے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہمارے لیے سٹوری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔